نون لیگ، جی ہاں بالکل، نون لیگ، شہباز اینڈ کمپنی، مریم اینڈ کمپنی، ان کے دن واقعی گنے جا چکے ہیں اور ان کے حالات کافی پتلے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب اسٹیبل ہو سکیں گے کسی بھی صورت میں۔ وہ جو ایک تھا کہ جناب ان کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، وہ طاقت بھی شاید اب ان کے پیچھے نہ رہے، طاقت ڈگمگا رہی ہے، خود اپنی اس طاقتور حکمران کے اپنے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اب انہوں نے خود کو بچانا ہے یا پھر ان کے ساتھ خود بھی ڈوبنا ہے اور خود بھی رخصت ہونا ہے۔ اصل سوال یہ ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں کیونکہ عمران خان سے مسئلہ شروع ہوا اور عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، اور اب یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور عمران خان کے ساتھ ایک سیاسی قیدی والا سلوک نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک دشمن کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کی مقبولیت سے، عمران خان کی قبولیت سے، اور اس کے عزم سے، اس کے موقف سے، اور اس کا جو سٹینڈ لینا ہے اور جو ڈٹ جانا ہے، وہ ان کو دن رات کھائے جا رہا ہے، اور اس سے یہ بہت خوف زدہ ہیں۔ اور جو ایک یعنی کہ اس روٹ پہ ان کو صرف یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان اس گاڑی میں ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس میں عمران خان ہے، تو لوگوں نے ان گاڑیوں پہ بھی پھولوں کی پتیاں نچاور کی، اور اس گاڑی کو ہی وہ کرتے رہے، ویو کرتے رہے، اور اس گاڑی کو دیکھ کے ہی اسلام آباد اور راول پنڈی کے جو شہری ہیں وہ خوش ہو گئے کہ ہمیں پتہ چل گیا جی کہ عمران خان جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ یہ صورتحال ہے، انہوں نے بہت کچھ کیا یہ کام کرنے کے لیے، یہ کلٹ ہے، بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا، یہ کلٹ ہے جی، تو وہ کلٹ والا کانسیپٹ بھی ان کا ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے پھر وہ ملکہ رانیہ کے لیے کلٹ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کو نہیں مل سکا۔ یہ ہے صورتحال۔ تو بہرحال جی، نمبر 1 پہلی خبر۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم کرتے ہیں، یہ بہت سارا کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے ان کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا۔ ایک تصویر ہے نواز شریف صاحب کی، آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کا مسئلہ ہوا تو یہ نواز شریف صاحب ہے، یہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے، اور یہ نادرا کا پورا سسٹم ایئرپورٹ پہ بھیج دیا گیا تھا، اور یہ سزا یافتہ بھی تھے، یہ مفرور بھی تھے اس وقت، یہ مطلوب بھی تھے، یہ اس وقت مجرم تھے، سزا یافتہ مجرم تھے یہ، اور عدالت کو 4 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے، اور یہ 4 سال بعد واپس آئے تھے، اور اس وقت واپس آئے جب ان کے چیف آ گئے، اور جب ان کے چیف قاضی اور چیف عاصم صاحب تشریف لے آئے، دونوں چیف اکٹھے ہوئے تو تب انہوں نے واپس آئے، اور ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یہ سارے کا سارا بائیو میٹرکس کا نظام وہاں پہ دیا گیا، کیونکہ آئین کی، قانون کی ضرورت تھی کہ جب تک آپ بائیو میٹرکس ہی نہیں کروائیں گے آپ کی پیٹیشن انٹرٹین نہیں ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ، تو لہٰذا پورے کا پورا سسٹم ہی ادھر چلا گیا تھا۔ اور نادرا کے ہیڈ کون ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں جی، نادرا کے ہیڈ، انہوں نے پوری کی پورا نادرا ہی ادھر بھیج دیا تھا، بائیو میٹرکس کی مشینیں بھیج دی تھیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے عامر فاروق صاحب چیف جسٹس، وہ بھی ان کے اپنے والد صاحب ان کے بہت ہی تھے، مہتا صاحب جو ہے وہ ان کے تھے جی، نواز شریف صاحب کے بہت ہی دلدادہ تھے، تو وہ بھی ادھر بھیج دیا تھا۔ تو یہ ہے وہ تصویر۔ لیکن عمران خان کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں اور باقی سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اب ایک اور خبر بھی آ گئی ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ جی ان کے بلڈ ٹیسٹ عمران خان کے اس لیے نہیں، اچھا جی وہ ذرا دکھائیے گا، یاد آیا حلیم شیخ کو دکھائیے گا جی۔ پر اسٹام پہ یہ مفرور ہو گیا تھا، اس سے پہلے بھی 99 کے بعد بھی، مشرف کے دور میں بھی نواز شریف جعل سازی کر کے بھاگ گیا تھا، اور اس کے بعد 50 روپے کے اسٹام پیپر پہ چلا گیا تھا۔ عمران خان کوئی باہر نہیں جا رہا تھا، عمران خان کوئی ڈھیل نہیں لے رہا تھا، کوئی ڈیل نہیں کر رہا تھا، خان صاحب کا حق تھا۔ 2000 آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی سٹوری کیا ہے؟ 23 جولائی 2018 کو ڈیالہ جیل گئے، وہ 30 جولائی کو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پمس آ گئے، فروری 2019 میں کوٹ لکھپت سے پھر وہ سروسز ہسپتال چلے گئے سروسز، مارچ 2019 میں طبی بنیادوں پر ضمانت ہوئی، اکتوبر 2019 میں دوبارہ شدید طبی مسائل کا شکار ہوا، اور نومبر 2019 میں 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر باہر چلا گیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم افسوس کر رہے ہیں، اور میں ان بکلا برادری سے کہتا ہوں
اگر آپ لوگ ویسے ہی بہت تذلیل ہو چکی ہے، اس کالے کوٹ کی تو ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنی عدلیہ کو بچانا ہے تو بارز کو آگے آنا پڑے گا، کالے کوٹ کو آگے آنا پڑے گا، وکلا کو آگے آنا پڑے گا، چونکہ سپریم کورٹ کے جسٹسز کے فیصلے کو انہوں نے کوئی اسٹیمپ وینڈر سمجھ لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز نہ ہوئے، یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں جسٹس آف پیس ہو گئے، اوتھ کمشنر ہو گئے یہ۔ میں سمجھتا ہوں اوتھ کمشنر کے فیصلے کی بھی زیادہ حیثیت ہوتی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی انہوں نے کر دی ہے۔ اوتھ کمشنر کے 50 روپے کے اسٹامپ کو بھی لوگ ردی میں نہیں پھینکتے ہیں، لیکن آج یہ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ گزشتہ رات جس انداز سے انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور سب بے نقاب ہو گئے ہیں۔ یہ عطا تارڑ اور دوسرا وزیر قانون رانا ثناء اللہ، ان کے وہ جن کی ضمانتیں ہم نے ضبط کروائی تھی، بعد میں سینیٹر بن کے آ گئے۔ شرم نہیں آتی ان کو کہ ان کا بھگوڑا لیڈر کس طریقے سے جاتا ہے؟ تو یہ ایک ہسٹری ہے جی، اور پہلے بھی کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کا طیارہ اغوا کروایا تھا یا کیا تھا، اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ان کو سزائیں سنائی طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں، اور یہ جیل سے سیدھے جدہ سرور پیلس گئے تھے۔ وہ سرور پیلس میں نے دیکھا ہوا ہے، وہاں پہ چلے گئے تھے اور وہاں پہ سائن کر کے چلے گئے 10 سال کے لیے۔ تو یہ فیسلٹی جو ہے یہ ہمہ وقت ان کو دستیاب ہے، جب چاہیں جیل سے نکالیں جدہ سرور پیلس بھیج دیں، جب چاہیں جیل سے نکالیں قطری شاہی طیارے پہ دوحہ بھیج دیں، پھر لندن بھیج دیں، پھر جب چاہیں ان کو واپس لا کے پروٹوکول دیں اور ساری سزائیں ختم کر کے بٹھا دیں۔ تو یہ معاملہ اس طرح چلنے والا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر دکھائیے گا جی، پینترے کتنے بدلے گئے۔ یہ ہے 21 اگست کی خبر ہے، عمران نجی ہسپتال منتقل، بیرون ملک جائیں گے۔ دکھائیے گا جی وہ خبر ذرا، یہ عمران نجی ہسپتال منتقل، بیرون ملک جائیں گے، یہ 21 اگست کی خبر ہے۔ 22 اگست عمران کے لیے ڈیل یا ڈھیل کا امکان 0، اور ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے صرف آرڈر کیا ہاسپٹل منتقل کرنے کا، اور ان کے چیک اپ کروائیں، ٹریٹمنٹ کروائیں، اور ان کو جو قید تنہائی میں غیر قانونی، غیر آئینی، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے وہ ختم کریں، کیونکہ آئین اور قانون کی یہ منشا نہیں ہے۔ تو یہ سامنے آپ دیکھ لیں کیسے بدلتا ہے رنگ آسماں، کیسے کیسے ایک دن کہا جا رہا ہے بیرون ملک جائیں گے، ڈیل ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور ادھر رائے ونڈ میں صف ماتم بچھ گیا، اور اگلے دن کہا جا رہا ہے عمران کے لیے ڈیل یا ڈھیل کا امکان 0۔ سابق وزیر اعظم کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات تاحال جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات تاحال غیر متنازع، شفا ہسپتال میں منتقل کا حکم جو ہے وہ اڈیالہ جیل واپسی، یہ ساری جو ہے وہ کیا سرائیاں ہیں سب کی سب۔ انہوں نے کہا کوئی اختلافات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، پنڈی ایک پیج پہ ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ یہ اب 21 اگست اور 22 اگست کی درمیانی شب کیا ہوا، کون سی ڈیل ہوئی، اور کیا سب کچھ پینترا بدلا گیا، یا پھر یہ خبریں درست نہیں تھیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، آپ کو سنواتے ہیں کہ دنیا کیا سے کیا ہو رہی ہے۔ سلمان صفدر صاحب کو سنائیے گا جی۔ یہ 74 ایئرس کی ایج ایک ایڈوانسڈ ایج ہوتی ہے۔ کبھی میڈیکل کی گراؤنڈ 250-300 کیسز میں نہیں ریز کی، اور میڈیکل کی گراؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، یہ ان کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ دس از دی کرنٹ سچویشن، دس از دی سچویشن آف ہارٹ، دس از دی سچویشن آف بلڈ پریشر، دس از دی سچویشن آف آئی، دس از دی سچویشن آف his anxiety, and all of this is being caused due to solitary confinement. تو یہ بتا رہے ہیں کہ 400 مقدمات، 100 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 400 مقدمات۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ توہین عدالت کی کاروائی، آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، آپس میں، کیونکہ جھوٹ ہے، سارے کا سارا جھوٹا بیانیہ بن نہیں پا رہا، اور یہ ہو نہیں رہا۔ ذرا سنائیے گا جی، کیونکہ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ شفا ہاسپٹل میں رش ہی رش تھا، سیکورٹی کے بڑے مسائل آ گئے تھے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی آ گئی، توہین عدالت کر دی، یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ تو ذرا اختیار ولی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اختیار ولی صاحب کہتے ہیں نہیں جناب، بالکل نہیں۔ مجھے یہ بتائیے، سنائیے جی۔
آپ کیا سمجھتے ہیں جو وہاں پر لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا ان کے کارکنان تھے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. شفا اسپتال ایک بڑا اسپتال ہے، اس میں ہزاروں کمرے ہیں اور اس میں ہزاروں مریض بیک وقت جو ہے وہاں پر علاج کے لیے موجود ہوتے ہیں. میں خود کل گیا تھا اپنے گھر کے ایک پیشنٹ کو لے کر، تو ہمیں وہاں سے گزرتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بھی ایک وقت لگتا ہے، لوگوں سے سلام کلام اور ملتے ہوئے. وہاں پر 24 گھنٹے ایک رش رہتا ہے. سو اس کو یہ اور تماشا جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے بن ہی جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. نہیں سر، اگر وہ نہیں، یہ تو طارق صاحب کہہ رہے ہیں نا، اختیار ولی خان صاحب، اگر یہ پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں تھے تو آپ کے نزدیک کون تھے؟ تو آگے یہ انہوں نے بڑا واضح طور پر بتا دیا، یہ اختیار ولی صاحب ہیں. تو اس لیے یہ جو کیس جا رہا ہے، اب آج سارا دن کیا ہوتا رہا کہ جناب توہین عدالت تو ڈاکٹر عظمیٰ نے کر دی ہے اور توہین عدالت پی ٹی آئی نے کر دی ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے تو جواب میں کوئی جواب نہیں ہوتا. اس لیے اب یہ معاملہ کس طرف جا رہے ہیں؟ صورتحال شدت اور حدت کی طرف جا رہی ہے. اب چلتے ہیں ذرا بیرسٹر گوہر صاحب، قومی اسمبلی میں آج ڈیبیٹ ہوئی ہے بہت زیادہ، اور بیرسٹر گوہر نے ایک میسج دیا ہے، وہ ذرا سنیے کیا میسج. چیئرمین یہ کہتا ہوں میرا حق نہیں بنتا کہ آپ کے ساتھ اس ہاؤس میں مزید میں بیٹھوں، ان کا بھی نہیں بنتا. ہمارے ووٹر ہم سے یہی پوچھتے ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے آج جانا تھا، ہم پروگرام کرتے جمعے والے دن میری والدہ کی وفات کے بعد، لیکن میں اپنے ووٹروں کو فیس نہیں کر سکتا. وہ لیڈر جس کے بل بوتے ہم بیٹھے ہیں، جناب اسپیکر آپ ہمیں کس کونے میں پہنچاتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کر لیں. خواجہ آصف صاحب ایک سیزن پالیٹیشین میں اس پہ چھوڑتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیں، ہمیں قبول ہے. آپ کہتے ہیں ہم اس کونے سے نکل جائیں، ہم 2 منٹ نہیں لگائیں گے. یہ بیٹھے ہیں ہمارے لیڈر خان نے اس کو یہ مشل دیا ہوا کہ یہ فیصلے کرے گا، ہم فالو کریں گے. اور اب ہم یونائٹڈ اپوزیشن ہے، تھینکس ٹو مولانا صاحب، وہ ہمارا حصہ ہے. جناب اسپیکر آپ فیصلہ کر لیں. اگر آپ کا لیڈر ایسا ہو آپ کیا کہیں گے؟ خواجہ صاحب کا لیڈر ایسا ہو تو وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا رات کے اندھیری میں یہ ہوئے؟ میں بلاول کا مشکور ہوں کہ کل انہوں نے یہ کہا کہ اس کا علاج کرے. جناب اسپیکر آپ 25 مرتبہ ہمیں ہائی کورٹ لے گئے، 15 مرتبہ آپ ہمیں سپریم کورٹ لے کے گئے، وہ بھی آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا، جبکہ یہ آرڈر آپ کو خود امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا اور آپ کو کہنا چاہیے تھا کتنے دن آپ نے اس کو رکھنا ہے، کون سے ہاسپٹل میں رکھنا ہے. ہمارا لیڈر ایسا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 3 دن رکھے، چوتھے دن اس نے کہنا مجھے کس نے اس ہاسپٹل میں رکھا ہے، میں نے جانا ہے. ہم نے کہا ہے خان 1 سیکنڈ علاج اور اس کے ٹیسٹ سے زیادہ ہاسپٹل میں نہیں رہے گا، وہ ڈیل والا بندہ نہیں ہے. جناب اسپیکر اس جمہوریت کو اگر بچانا ہے تو جو میں نے باتیں کی اس پہ غور کر لیں. ہم جمہوریت کے وفادار ہیں، اس وفاد کے وفادار ہیں، ہم اس کے علم بردار ہیں جمہوریت کے. جناب اسپیکر بڑا سیریس ایشو ہے، آج کا دن بڑا باری ہے، ہمارے ورکروں پہ آج کا دن بہت باری ہے، رات کا دن بہت باری رہا ہے. اس کے بہنوں کی آواز اگر آئی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ جناب اسپیکر. جی شکریہ، تھینک یو. جی خواجہ آصف صاحب. تو یہ بیرسٹر گوہر تھے، وہ کہہ رہے تھے اس طرح کر کے بتا رہے تھے کہ جناب ہم نہیں رہیں گے اور یہ ہمارے پہ بہت بھاری ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شفٹ ہونے والا سارا، اور یہ شفٹنگ یہ سارا کا جو سینہ کو بھی ہے یہ رائے بنڈ کی طرف جا رہی ہے، اور یہ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سینہ کو بھی کہیں اور ہو رہی ہوگی، اور باقاعدہ طور پہ اصلی والی ہو رہی ہوگی، کیونکہ حالات و واقعات کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ کو میں نے اب آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ دوسری جانب سہیل آفریدی اور انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پیغام آ چکا ہے عمران خان صاحب کا کہ جد و جہد تیز کریں، نو ڈیل، کسی قسم کی نہ ڈیل ہوگی نہ این آر او ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنے بل بوتے پر آئیں گے اور زور شور سے آئیں گے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ہنگو کے ہیں اور خیبر پختونخوا کے ہیں، کیونکہ پہلے تھا 2 ملین کا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ آئیں گے. اور 2-3 میں آپ کو اعلانات سنواتا ہوں، اور وہاں پہ آواز کیا آ رہی ہے کہ ہم باغی ہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا، ہاں میں باغی ہوں. پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی جیل میں، جب ان کو بغاوت کے جرم میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے 25 سال کی سزا سنائی، وہ گئے اور وہ سرخرو ہو کے واپس لوٹے، اور انہوں نے بھی سرنڈر نہیں کیا، اور اب پھر وہ ایکٹیو ہیں. معمر ترین سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن ایکٹیو ہیں. اور اب سہیل آفریدی نے نعرہ لگایا ہے
ذرا سنائیے گا جی باغی کا نعرہ اور یہ مختلف جو ستمبر کو ہم کامیاب ہو کر لوٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں اور خاص کر نوجوانوں میں بار بار آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ میرا لیڈر جیل جانے سے پہلے جب بھی تقریر کرتا تھا وہ آپ سب کو مخاطب کرتا تھا، پاکستانیوں اور پھر نوجوانوں کو مخاطب کرتا تھا، اس کو آپ تو نیکسٹ سنائیے گا جی۔ میرے پاکستانیوں، یہ موجودہ جعلی حکومت یہ پاکستان پر بوجھ بن گئی ہے، یہ ان کے لانے والوں پر بھی بوجھ بن گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے، جو IMF رپورٹ کرتا ہے۔ یہ مسلسل چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، آپ کا پیسہ کھا رہے ہیں، آپ کے خون پسینے کا پیسہ جو آپ ٹیکس کے ذریعے پاکستان کو دیتے ہیں، یہ چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو آپ کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ جب کسی صوبے میں ایماندار چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے تو 77.5 سال میں میرے خیبر پختونخوا کی عوام آپ کی ٹوٹل ریونیو 93 ارب روپے تھی، 1.5 سال میں یہ ریونیو انشاءاللہ تعالیٰ 100 ارب روپے تک پہنچے گی، مزید 100 ارب روپے، یعنی تقریباً اس سال ٹارگٹ ہم نے 180 ارب روپے رکھا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریونیو کیونکہ یہ اعلانات ہو رہے ہیں انصافی پر ہوگا۔ یہ 26 نومبر کو گولیاں چلاتے ہیں، معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں، مرید کے میں گولیاں چلاتے ہیں، معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں، آزاد کشمیر میں گولیاں چلاتے ہیں، معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں، ادھر خیبر پختونخوا میں ڈرون اٹیک سے معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کا احتساب نہیں کر سکتے، ان پر عمر قید کی سزا یا پھانسی کی سزا نہیں سنا سکتے اور اپنے احکامات نہیں منوا سکتے، تو میری عطیہ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کو آپ لوگوں نے جیلوں میں بھیجا ہے اپنے احکامات سے سب جیلوں کو آزاد کریں، سب فیصلے واپس لیں، کیونکہ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ طاقتور کے لیے ایک قانون ہو اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہو، امیر کے لیے ایک قانون ہو، غریب کے لیے